ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعلیٰ کے معاملے خصوصی شفیع جان، اور اس کے علاوہ ہمیں جوائن کریں گے نون لیگ کے رہنما اور اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر طلال چودھری۔ شفیع صاحب بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے، اور طلال صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ جب سے یہ خبر آئی کہ عمران خان کی آنکھ میں انفیکشن ہے اور ان کو علاج کے لیے پمز بھیجا گیا تھا، ان کا وہاں پہ علاج ہوا، تب سے آپ لوگوں کی جو سیاسی اور قانونی کوششیں ان سے ملاقات کے لیے وہ تیز ہو گئی ہیں۔ آج سلمان اکرم راجہ کی چیف جسٹس سے بھی ملاقات ہوئی ہے، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سے، لیکن کیا کوئی مثبت پیش رفت نہیں ہوئی؟ کیونکہ اب آپ لوگوں نے کہا ہے کہ اگلے لائے عمل کا اعلان کریں گے۔ شہزاد صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ سب سے پہلے اس نیوز کو اسد اللہ خان صاحب نے بریک کیا۔ جب ہم نے حکومتی ارکان سے رابطہ کیا تو انہوں نے تردید کی اس بات کی، پھر ہم نے اپنے اینڈ سے کچھ کوششیں کی تو کہیں سے تردید ہو رہی تھی اور کہیں سے بات بتائی جا رہی تھی کہ خان صاحب کو پمز ہاسپٹل لے کے آئے ہیں۔ ہفتے کی رات کو یہ ہوا ہے اور حکومت نے اس کی تصدیق جمعرات کی صبح کر دی ہے۔ اب یہاں اس لیے تشویش زیادہ بڑھ رہی ہے، ایک تو خان صاحب کی صحت ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ حکومت نے اس کو چھپایا کیوں۔ پھر حکومت ایک غیر قانونی کام کیا، مطلب یہ مرتکب ہو چکے ہیں مجرمانہ فعل کے، کہ انہوں نے خان صاحب کے فیملی کو کنسرن کیے بغیر ان کو پمز شفٹ کیا، نہ ہی ان کی ذاتی معالج کو بلایا گیا۔ قانون یہ ہے، یہ ہونا چاہیے تھا، یہ ان کو خبر دیتے، فیملی آتی، ان کا ذاتی معالج آتا اور وہاں پہ اس کے زیر نگرانی ان کا پروسیجر جو بھی تھا وہ ہوتا۔ پہلی دوسری بات یہ ہے کہ پمز ہاسپٹل یہ لے کے آئے ہیں، وہاں پہ ریٹینا کا اسپیشلسٹ ہی نہیں ہے، تو انہوں نے کس کو دکھایا ہے، کیا پروسیجر ہوا؟ جس پروسیجر کی یہ بات کر رہے ہیں، 20 منٹ کی یہ بات کر رہے ہیں، ہم نے جب ڈاکٹر سے بات کی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پروسیجر پہ 2 سے 3 گھنٹے لگتے ہیں۔ 20 منٹ میں کیسے ممکن ہوا یہ پروسیجر؟ اینستھیزیا دیا گیا، ٹیکے لگائے گئے، تو یہ تشویش بڑھ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد کل سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سی ایم سہیل آفریدی صاحب آئے، ہم نے ان کو گارنٹی دی کہ آپ ایک ذاتی معالج، ہم نے لاہور سے ان کے ڈاکٹرز کو بلایا، وہ اڈیالہ کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ایک ڈاکٹر کو اندر جانے دیں، وہ عمران خان صاحب کا چیک اپ کریں گے، اگر ان کی صحت جو ہے وہ تسلی بخش ہے، وہ باہر آئیں گے، ہمیں بتائیں گے، ہم گھروں کو چلے جائیں گے، نہ کوئی ٹویٹ ہوگی، نہ کوئی سیاسی بیان ہوگا۔ ہمیں یہ گارنٹی آپ نے کی تھی، نہ کوئی ٹویٹ ہوگی، نہ سیاسی بیان ہوگا؟ یہ گارنٹی ہم نے ان کو دی تھی۔ یہ شام تک حکومت ہم سے رابطے میں بھی تھی اور ہمیں یہ کنفرم بھی کر دیا گیا تھا کہ ایک ڈاکٹر کو ہم اندر جانے دیں گے۔ شام کے بعد یہ بیک آف کر گئے، پوری رات ہم وہاں بیٹھے رہے، پھر ہم نے وہاں پہ فیصلہ کیا کہ ہم قریب 2:30 بجے تک 3 بجے تک ہم وہاں بیٹھے رہے۔ وہاں پہ پارلیمانی میٹنگ ہوئی، جو ہمارے پارلیمنٹیرین تھے، سی ایم سہیل آفریدی صاحب نے اس کی صدارت کی۔ وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ یہاں سے ان کے بس میں نہیں ہے ملاقات، ان کے بس میں نہیں ہے ڈاکٹر کی ملاقات کروانا یا معائنہ کروانا، ہم سپریم کورٹ چلتے ہیں۔ صبح 9 بجے ہم سپریم کورٹ میں آئے، سلمان اکرم راجہ صاحب اندر گئے، ان کی رجسٹرار سے ملاقات ہوئی، رجسٹرار نے ان سے جو ایک درخواست تھی وہ لے لی اور ان کو کہا کہ آپ ویٹ کریں، ہم اس کا رسپانس کرتے ہیں۔ باہر 200 سے زیادہ پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہوئے تھے، سی ایم سہیل آفریدی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، سندھ سے ہمارے پارلیمنٹیرینز، پنجاب سے، کے پی سے، سینیٹرز۔ لیکن شام میں پھر یہ ملاقات ہو گئی، خبر آ گئی کہ چیف جسٹس سے 30 سارا منٹ کی دن ملاقات ہوئی ہے سلمان اکرم راجہ کی۔ سارا دن وہاں پہ ہم بیٹھے رہے۔ شام کو دوبارہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو بلایا گیا اندر اور ان کو یہ کہا گیا کہ ہم ملاقات نہیں کروا سکتے، البتہ ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ جو پمز میں علاج ہوا اس کی رپورٹ اس کی فیملی، خان صاحب کی فیملی کو دے دیا جائے گا۔ اس پہ ہم نے اپنی پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ بلا لی ہے، جو اس وقت جاری ہے، جو آگے کا لائے عمل دے گی۔ اب شہزاد صاحب کو مل جائیں گے، ملاقات نہیں ہوئی۔ شہزاد صاحب، اس میں 2 چیزیں ہیں۔ پہلی بات کہ حکومت نے چھپایا کیوں اس کو؟ پہلے یہ تردید کرتے رہے، یہ ان کا وتیرہ بن چکا ہے، یہ ہر چیز سے انکاری ہوتے ہیں اور بعد میں اس کی تصدیق کرتے ہیں، یہ پہلی تشویشناک خبر ہے۔ دوسری تشویشناک خبر یہ ہے، اگر عمران خان صاحب اندر جیل میں ہے اور وہ صحت یاب ہے، اللہ کرے وہ صحت یاب ہو، تو آپ جانے دیں ذاتی معالج کو، وہ معائنہ کر کے باہر آ جائے گا، نہ سیاسی بیان، نہ ٹویٹ، کون سی ضد ہے، کون سی انا ہے۔ ٹھیک ہے، ان دونوں سوال کا جواب لے لیتے ہیں۔ طلال صاحب، سب سے امپورٹنٹ بات اور اہم بات، اگر ٹریٹمنٹ ان کا ہوا ہے پمز میں، حکومت نے اس کو خفیہ کیوں رکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزاد صاحب دیکھیے، خفیہ رکھنے والی کوئی بات نہیں، اور نہ ہی اس طرح کا چیز آپ خفیہ رکھ سکتے ہیں۔ مسئلہ ان کا یہ ہے کہ آدھا گلاس خالی ہے، کبھی بھی یہ ریئلسٹک نہیں ہو سکتے، کبھی پازیٹیو نہیں ہو سکتے۔ پہلے کہتے تھے کہ ان کو صحت کی سہولتیں نہیں ہیں، انہیں کوئی توجہ نہیں دیتا۔ دیکھیے، اگر صحت کا کوئی ایشو پیدا ہوا ہے تو فوری طور پہ جو سب سے اچھا ہاسپٹل اور سب سے بہترین جہاں انتظام ہے اس جیل کے قریب، وہاں انہیں لایا گیا، دکھایا گیا، وہاں سے تسلی ہونے کے بعد وہ گئے۔ اور یہ حکومت کی اور جیل حکام کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام قیدیوں کی صحت کا اور باقی جو ان کے حقوق ہیں اس کا خیال رکھے، اور وہ رکھ رہے ہیں اور وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔
اور میں آپ کو پھر ایک دفعہ اس بات کی تصدیق کر طلال دوں، صاحب اگر اتنے ذمہ دار ہیں اور بڑی ذمہ داری سے علاج ہو گیا تو اس بات کو پبلک کیوں نہیں کیا گیا؟ آپ کہہ رہے ہیں خفیہ نہیں رکھا گیا، خفیہ تو رکھا گیا. ایک صحافی اسد اللہ نے خبر بریک کی، اگلے دن اخبار میں چھپی اور پھر جا کے حکومت نے تصدیق کی. یعنی کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اگر صحافی خبر نہ دیتا، اخبار میں خبر نہ آتی تو پھر آپ بتاتے ہی نہیں کہ علاج ہوا ہے. تردید کی. دیکھیے آپ کو پتا ہے کہ کتنے روز قیدیوں کو اس طرح کی جو سہولت ہے کسی نہ کسی وجہ سے صحت کے حوالے سے دوسرے حوالوں سے جیل حکام فیصلہ کرتے ہیں اور ہر بات کی پریس ریلیز یا پریس کانفرنس نہیں ہوتی. چلے اور لیکن ان قیدیوں کے رشتہ داروں کو بھی نہیں بتاتے آپ لوگ. پریس ریلیز تو نہیں آ سکتی عام آدمی کی، لیکن ایک عام آدمی کے رشتہ دار تو ہوں گے، ان کو بھی اطلاع نہیں کرتے کہ آپ کے جو ملزم ہے یا مجرم ہے وہ اس وقت بیمار ہیں. دیکھیں یہ پرائم ذمہ داری جو ہے وہ جیل حکام کی ہوتی ہے. انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور اس کے بعد میں اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ بتا دوں، تصدیق کر دوں کہ وہ بالکل صحت مند ہیں، ٹھیک ہیں. اور اگر ان کو کوئی کیونکہ وہ بڑے پریولیجڈ ہیں، اب ان کا خیال ہے جی ان کے ذاتی معالج، یعنی ذاتی معالج ہر قیدی کا تو نہیں ہوتا، ان کے تو ذاتی معالج بھی ہیں، ذاتی باورچی بھی ہیں، ذاتی جیل کے اندر بڑی اچھی بلی رہائشگاہ بھی ہے، ذاتی وہاں ایکسرسائز مشین بھی ہے، ذاتی خدمت گزار بھی ہیں. یعنی یہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ وہاں پر بھی ڈکٹیٹ کریں گے، وہاں پر بھی اپنی ذاتی. طلال صاحب یہ شک تو آپ نے خود پیدا کر دیا نا. پہلے کئی مرتبہ تحریک انصاف کی طرف سے کہا گیا ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، وہ خبریں درست ثابت نہیں ہوئی، لیکن اس مرتبہ یہ نہ بتا کے کہ ان کو علاج کے لیے پمز لے کے گئے ہیں، آپ خود شک پیدا کر رہے ہیں. اب کوئی آپ کی بات پہ کیوں یقین کرے جب آپ کہتے ہیں کہ مکمل صحت مند ہے وہ؟ دیکھیں بات یہ ہے، میں نے آپ کو کہا کہ یہ ذمہ داری ہے اور ہر بات کی پریس ریلیز پریس کانفرنس ضروری نہیں ہوتی. جب ضرورت پڑتی ہے تو بات کی تصدیق کر دی جاتی ہے. باقی اس بات کا کہ جی بتایا کیوں نہیں، سمجھا اس وقت فوری طور پہ بریکنگ نیوز کیوں نہیں چلی، اس سے باہر آ جائیں. وہ سزا یافتہ ہیں. مجھے بتائیں طلال اور صاحب، اس کے بعد دوسری بات ہے کہ سیکورٹی اور دوسرے حوالوں سے بھی ان کا خیال کرنا پڑتا ہے. اور اسی لیے ہم نہیں چاہتے کہ اڈیالہ کے بعد ٹھٹھا لگے، وہاں پر کوئی ایسا ہنگامہ ہو، وہاں پر اور بھی قیدی، وہاں پر بہت سے سویلین. شاہ زیب خانزادہ نے آپ سے یہ پوچھا اپنے پروگرام میں کہ کیا اس ملاقات کی آپ تردید کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، تو آپ نے کہا نہ میں تردید کروں گا نہ تصدیق کروں گا. کیا آپ کے علم میں تھا بدھ کی رات تک یہ ملاقات ہوئی ہے، یعنی کہ پمز ہسپتال ان کو لایا گیا علاج کے لیے، آپ کی نالج میں تھا یا نہیں تھا؟ دیکھیں یقیناً یہ وہاں پر جو جیل حکام ہیں اڈیالہ کے، یہ ان کا کام ہے کہ وہ لے کر آئیں اور ہر چیز کی ہم انفارمیشن نہیں لیتے جب تک بہت ضروری نہ ہو. اور اس کے بعد حکومت نے اپنے طریقہ کار سے اسٹیٹ منسٹر ہیں آپ انٹیریئر کے، اسلام آباد کی سیکیورٹی ہے وہ تو آپ کی ذمہ داری ہے نا، تو آپ کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ لائے گئے پمز میں، یا آپ نے چھپائی دی وہ بات؟ دیکھیں اس طرح ہر چیز کے ایس او پیز ہیں. ہر چیز کا اسٹیٹ منسٹر یا پرائم منسٹر کو ایک ایک چیز نہیں بتائی جاتی. اس کے ہر چیز کا ایک طریقہ کار موجود ہے، ایک رولز موجود ہیں، ایک ایس او پیز موجود ہیں، سیکیورٹی کے لوگ اور باقی اداروں کا آپس میں طریقہ کار موجود ہے. تو اس کے تحت ہوا ہے اور سب کچھ بالکل سموتھ ہوا ہے. اور سب کچھ یہ بہت سارے قیدیوں کی صورت میں ہوتا رہتا ہے. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ کسی کو وہاں پہ لایا گیا. بہت سارے ایسے وہاں پر ایسے قیدی جن کو کوئی ایشو پیدا ہوتا ہے تو وہ یہاں آتے ہیں. پریس ریلیز کی بات نہیں ہے، فیملی کو تو کم سے کم پتہ ہونا چاہیے نا. آئی ایم شیور جو دوسرے ملزم یا مجرم جاتے ہیں اگر اسپتال علاج کے لیے تو ان کی فیملی کو تو کنوے کیا جاتا ہے، یہاں فیملی کو کیوں نہیں بتایا گیا؟ دیکھیں فیملی کو تو فکر ہی نہیں نا جی. فیملی کو ہے اپنی سیاست کی فکر، اور وہ کرتے کیا ہیں، وہ اس ملاقات کو اپنے سیاسی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں. آتے ہیں باہر، بات اندر جو بھی ہو، آ کے اپنی سیاست کے لیے، پارٹی کو کنٹرول کے لیے، اپنی پارٹی کے اندر چدراہٹ کے لیے، اپنا ایک نیریٹو بنانے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. یہ قیدیوں کی ملاقاتیں آپ اس لیے استعمال نہیں کر سکتے، امن و امان کا معاملہ نہیں کر سکتے. آپ ڈکٹیٹ نہیں کر کے ملاقات کر سکے کہ میں ایک دھرنا دوں گا، میں لوگ لے کر آؤں گا، میری ملاقات ہوگی. یہ ڈکٹیشن ہے، اس طرح ملاقات نہیں ہو سکتی. اور یہ بھی نہیں کر سکتے کہ وہاں ہزاروں قیدی اور بہت سارے لوگ اس علاقے میں رہتے ہیں، امن و امان کا صورتحال پیدا کریں یا چیلنج کریں ریٹ آف دی. شفیع جان صاحب کیونکہ یہ فیملی سے ملتے رہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں فیملی کو خاص فکر نہیں عمران خان کی صحت کی، وہ جب بھی ملاقات کرتے ہیں باہر آ کے اپنی سیاست ہی چمکاتے ہیں. شہزاد صاحب کل سے دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا، نہ ہم نے فیملی کی ملاقات مانگی ہے، نہ ہم نے پولیٹیکل لیڈرشپ کی ملاقات مانگی ہے. ہم ایک ہی ریکویسٹ کر رہے ہیں، ہم نے سپریم کورٹ میں بھی آج ایک ہی درخواست کی ہے کہ ان کی ذاتی ڈاکٹر کو ملنے دیا جائے. طلال صاحب نے کہا کہ جی عمران خان عام قیدی تو نہیں ہے، عمران خان اس ملک کے 90% لوگوں کا لیڈر ہے، سب سے پاپولر جماعت کا مقبول ترین رہنما ہے. عمران خان کوئی عام قیدی نہیں، سابق وزیر اعظم ہیں. دیکھیں سمپل سی بات ہے کہ یہ جو ڈر رہے ہیں نا، جو پہلے دیکھیں جو ملاقات یہ ڈرتے ہیں بیان سے، کیونکہ انہوں نے جو ہائیبرڈ نظام کھڑا کیا ہوا ہے وہ عمران خان صاحب کے ایک بیان کی مار ہے.
ہم نے کل ان کو یہ بھی گارنٹی دی کہ کوئی بیان نہیں آئے گا, کوئی ٹویٹ نہیں آئے گا. عمران خان صاحب کی صحت پہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. سب سے زیادہ اہم چیز ہمارے لیے ان کی صحت ہے. پمز ہاسپٹل آپ لے کے آئے, آپ نے فیملی کو بتایا نہیں, اس پہ طلال صاحب بات نہیں کر رہے. آپ نے 5 دن چھپایا کیوں, اس پہ یہ بات نہیں کر رہے. آپ ہی کی وزیر نے اس بات کی تصدیق کی, اس پہ یہ بات نہیں کر رہے. ہم نے سپریم کورٹ میں بھی یہ کہا, لیکن ہمیں آج سپریم کورٹ سے بھی مایوسی ہوئی.